فلسطین کے حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ فلسطین کے حوالے سے خبریں تو کوئی اچھی نہیں ہیں، کیونکہ ظالموں نے تو بہت ظلم کرنا شروع کیا ہوا ہے اور صحیح ہٹ درمی پہ لگے ہوئے ہیں، سن نہیں رہے وہ کسی کی۔ ظالم تو ہماری نظروں سے ہم ان کو دیکھیں گے تو ظالم ہے نا، ٹھیک ہے؟ ویسے تو مسلمان اگر ہم ان کو دیکھ رہے ہیں تو ہم ان کو ظالم کہہ رہے ہیں، جو وہاں کی اپنی آبادی ہے۔ نہیں، بحیثیت مسلمان جو اسرائیلی عوام ہے، اسرائیلی عوام کے حساب سے تو وہ ظالم نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی بہت بڑی غربت ہے۔ میں ادھر مذہب کے حوالے سے ڈیوائڈ نہیں کر رہا۔ آپ انسانیت کے حوالے سے بات کریں، لیکن انسانیت کا ایک عادت تو نہیں نا، بچوں کو، عورتوں کو، ان کو آپ ماریں، یہ تو جنگ کے قاعدے نہیں ہوں گے۔ میں تو کسی اور پیرائے میں بات کر رہا ہوں نا بھائی، ریاست کے خلاف جو اٹھے گا اس کو تو مارا جائے گا۔ یہ تو جو ہمیں نظر آیا وہ ہم نے تو یہی دیکھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں، نہیں وہ آپ تو ایک الگ سے بات کر رہے ہیں کہ جو ریاست کے خلاف اٹھے گا تو یہ تو ظلم اور جبر تو چل ہی رہا تھا نا، اب تو ایک دم سے زیادہ معاملہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھو نا کہ انہوں نے کیسے وہ ایک دم سے ان کو اپنے گھر میں آنے دیا، گھر میں گھسیڑ کر کے انہوں نے پھر اس کے بعد اپنا کام شروع کر دیا۔ اب اتنی بڑی ایک دنیا میں وہ بنی ہوئی ہے طاقتور قوم، کیسے یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ ہو گیا معاملہ، ہو گیا تو پھر انہوں نے ہو بدلنے کے اس میں شروع چلے کر دیا۔ گئے، اب انہوں نے اس کا وہ لینا ہے۔ ہاں بس۔ اچھا، اب اس کو دوسرے نظر سے دیکھو نا تھوڑا۔ یہ تو ایک سمپل سا چیز ہے جو سب کو نظر آ رہا ہے، اور یہ ہمیں اس لیے نظر آیا ہے کیونکہ ہمیں دکھایا جانا تھا یہ چیزیں کہ جی دیکھو انہوں نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ اس میں انہوں نے ایک پالیسی ذہن میں رکھی ہوئی تھی، وہ چیز دکھائیں گے جو ان کے ایڈوانٹیج میں ہو، جو ان کے ایڈوانٹیج میں نہیں ہوگا وہ نہیں دکھائیں گے۔ اب یہ جو اگزامپل ہے نا کہ کیا چیز دکھانا ہے کیا چیز نہیں دکھانا ہے، یہ میڈیا پالیسی جو ہے پوری دنیا میں ہر ملک کے اندر یہ ہے کہ جی ریاست کے مفاد میں کیا ہے وہ دکھانا ہے، ریاست کے مفاد میں کیا نہیں ہے یہ نہیں دکھانا، تو وہ اس پہ رائے پہ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور ایشو یہ آتا ہے کہ اب جیسے ہم سوشل میڈیا کے اوپر جو نیوز بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، جو خبریں دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، تو ہر ملک کے اندر جو شہری ہے جو پرو فلسطینین ہے، مطلب جو ان کے سائڈ پہ فلسطینیوں کے سائڈ پہ، وہ اپنی لینگویج میں میجورٹیز کے اندر اپنی لینگویج میں کرے گا، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب میں تم سے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں، یہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوگی تو یہ ویڈیو یا یہ باتیں یہ تو صرف ہماری زبان بولنے والوں کے سمجھ میں آئے گی، اس سے دوسری دنیا کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اسرائیل کو فرق پڑتا ہے۔ ہاں بالکل ایسا۔ اسرائیل کو فرق اس وقت پڑے گا کہ جب سوشل میڈیا پہ انگلش میں نیوز جائیں گی یا کمنٹس جتنے بھی پاس ہوں گے وہ اس میں ہوں گے انگلش لینگویج یا دوسری زبان ہوگا، تو اس کا آؤٹ پٹ ملے گا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو زبان بولتا ہے اس کو اسی زبان میں آپ کو سمجھانا ہے۔ طاقت کی زبان ہے تو طاقت کی زبان سے آپ کو سمجھانا پڑے گا، پیار محبت سے وہ باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اور طاقت کی زبان ہی جو ہے جس نے ان کو ہلا دیا ہے، پاگل کر دیا ہے۔ اس ٹائم پہ تو ان کی طرف سے جو بھی ریئیکشن آ رہا ہے وہ تو سمجھ لو کہ بالکل پاگل پنے والے ریئیکشن، اسپتال پہ یا بچوں پہ یا ان ساری چیزوں کے اوپر، اور پھر اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہونا، وہ تو ہر چیز کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار ہے اور وہ حد تک جانے کے لیے تیار ہے جو انہوں نے کہا ہوا ہے۔ اور اس کے لیے نیتن یاہو جو ہے اس نے مذہب کو استعمال کر رہا ہے، اور مذہب کا استعمال خطرناک ہو جاتا ہے، وہ سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے، جہاں پہ مذہب پہ بات آئے گی وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ جی بائبل کو کوٹ کرتا ہے نیتن یاہو کہ جی بائبل میں ہمیں خدا نے اسرائیل دیا ہے تو اسرائیل ہمارا ہے، وہ تو یہ کلیم کر رہا ہے۔ پھر دوسری چیز تم دیکھو کہ
ڈاکٹر اسرار احمد کی کلپس بھی بہت اس ٹائم پہ وائرل ہو رہی ہیں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی 2 بار اسرائیلیوں کو نکالا جائے گا اور پھر آخری میں ان کو فتح ہوگی. اچھا، اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا.